مدینہ کتنا پیارا شہر ہے. ایک وقت آیا تھا، محمد بن منقدر بیان کرتے ہیں، میں ذرا اس حقیقت کو کھول دوں شاید کہ کسی کے کام آ جائے. مدینے والے باہر نکلے، دعا مانگ رہے ہیں اللہ بارش دے دے، بارش نہیں آئی. کون ہیں؟ مدینے کے رہنے والے اشراف. محمد بن منقدر فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ جوتیاں بنانے والا شخص، اس نے تھیلے میں جوتیاں ڈالی، کہتے ہیں بارش نہیں ملی. فقام، کھڑا ہوا، فتوضا، اس نے وضو کیا، فاحسن وضوءا، وضو کو خوبصورت بنایا، ثم صلی رکعتین، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی، ثم تربع، پھر وہ بیٹھ گیا، ثم رفع یدیہ، پھر اس نے 2 کمزور ہاتھ اٹھا لیے. یہ کون ہے؟ اس کو آج ہم سکون سمجھ تو کہتے ہیں یہ تو جوتیاں بنانے والا موچی ہے، شاید ہم سے وہ اللہ کے کریم. ہاتھ اٹھے. محمد بن منقدر فرماتے ہیں اللہ کی قسم، اس شخص نے جب ہاتھ اٹھائے تو کیا کہتا ہے؟ ربا انی اقسم علیک، اللہ میں تجھ پہ قسم ڈالتا ہوں، مومنوں کی بارش کی ضرورت ہے، بارش دے دے. اللہ کی قسم اس کے ہاتھ بعد میں نیچے آئے، بارش پہلے آ گئی. ہم کہاں پھر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة. یہ دنیا ساری کی ساری مال و متاع ہے، اور سب سے قیمتی متاع دنیا کے اندر نیک بیوی ہے، اور اسی طرح نیک خامد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني. جس کو اللہ تعالیٰ نیک ساتھی دے دے، اس کا آدھا ایمان مکمل ہو گیا ہے، بقیہ آدھے میں اللہ سے ڈر جائے. تربیت اولاد کا چوتھا پہلو، چونکہ آج ڈس انفارمیشن ہے، وہ مبارک سلسلہ جس کو علماء کہتے ہیں، آج دنیا کے اندر ان علماء کو ہی لوگ پسند نہیں کرتے. اور بدبختی یہ ہے کہ شاید یہودی اور عیسائی اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مسلمان اس مبارک سلسلے پہ زبان کھول کے اسلام کا نقصان کرتا ہے. ابن القیم فرماتے اسلام 2 چیزوں سے ملا ہے، مسجد سے، مسجد والے سے. جس شخص کا اعتماد کسی 2 میں سے ایک سے اٹھ جائے، سمجھ لو آدھے دین سے وہ فارغ ہو گیا. اور جس کا 2 چیزوں سے اعتماد اٹھ جائے، سمجھ لو کہ وہ دین سے فارغ ہے. اس مبارک سلسلے کو ہی ناپسند کیا گیا. نتیجتاً اگر کسی نے سلسلے کو پسند کیا ہے تو عشوائی، اندھا ہو کے، اصولوں کی روشنی میں نہیں، قرآن و سنت کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کا جو چوتھا پہلو بیان کیا ہے، التحنیک والتبریک. آج تحنیک، پیدا ہونے والے بچے کے پیٹ میں سب سے پہلی خوراک جائے تو کون سی خوراک جائے؟ اس کو تحنیک اور عامی زبان میں بھورتی بھی کہتے ہیں. صحابہ کرام کا یہ مزاج تھا کہ جب کوئی بیٹا پیدا ہوتا، جب کو اللہ تعالیٰ اولاد دیتے، فوراً اللہ کے پاس پہنچتا اور ان سے تحنیک دلواتے، برکت کی دعا کرواتے. ہمارا تعلق ہی نہیں. ہماری زبان آج بولتی ہے، سب سے زیادہ تو بولتی ہے دینداروں نے کیا کیا، مولویوں نے کیا کیا. اور میں یہ عبارت پڑھ کے ورطہ حیرت میں چلا گیا. سچ کہا جس نے کہا کہ جس کی زبان علم والوں کے خلاف بولتی ہے وہ اپنی اولاد کی نیکی سے محروم کر دے گا، اس کی اولاد کبھی دین پر نہیں آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمُ وَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَفَعَ إِلَيْهِ. اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا، میں اللہ کے رسول کے پاس لے کے گیا، انہوں نے ابراہیم اس کا نام رکھا. صحابی بیان کرتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور تحنیک دی اور برکت کی دعا کی۔ آج بھی آپ کسی نیک آدمی سے یہ کام کروا سکتے ہیں، اور سلف کے اندر یہ طریقہ رہا ہے۔ اور اگر خوراک دیری بھی ہوتی ہے، چلو فلاں دادا ابو کو پکڑاؤ، وہ گڑتی دے دے گا۔ اور وہ کون ہے جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی؟ وہ کون ہے جس کے چہرے پہ خود سنت نہیں ہے؟ وہ بچے کی تربیت کیا کرے گا؟ صحابہ کرام سلف 3 دعائیں کیا کرتے، وہ جو اللہ کے رسول نے دعا دی تھی عبداللہ ابن عباس کو۔ آپ تحنیک دینا چاہتے ہیں، وضو کریں، دعا کریں، اچھی طرح کلی کریں، علیک بالمضمضہ فإنہ لا مثل لہ، دعا کریں، اللہم علمہ التأویل وفقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو قرآن کا علم دے، اس کو دین کی بصیرت عطا فرما۔ اس کو وہ دعا دے جو جریر بن عبداللہ البجلی کو دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم ثبتہ واجعلہ ہادیا مہدیا الی سواء السبیل، اے اللہ اس کو دین پہ ثابت قدمی عطا فرما اور اس کو ہادی بھی بنا اور ہدایت یافتہ بھی بنا۔ دعا کریں اس کے لیے جو قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اللہ کے رسول نے دعا کی، اللہم اجعلہ فوق کثیر من خلقک، اے اللہ اس کو اتنی بلندیاں عطا فرما کہ اپنی مخلوق میں سے اس کا بلند مقام بنا۔ برکت کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ مبارک تھا۔ 5ویں ذمہ داری عقیقہ کرنا اور اچھا نام رکھنا۔ نام رکھتے وقت اصول کیا ہے ہمارے ہاں؟ آج قرآن کھولو، جس پہ انگلی آ جائے نام رکھ لیں گے۔ نام کیا ہے جی؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ آپ کا کیا نام ہے؟ ماشاءاللہ۔ جی آپ کا کیا نام ہے؟ انشاءاللہ۔ آپ کا کیا نام ہے؟ سبحان اللہ۔ کیا صحابہ نے ایسا کیا؟ یہ قرآن فال نکالنے کے لیے آ گیا؟ یا اصول کیا ہے آج کل؟ مولانا کوئی نام بتائیے جو بہت اچھا ہے۔ بھی سب سے اچھا تو عبداللہ اور عبد الرحمن نام ہے، اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ یہی بیان کیا ہے کہ اللہ کو پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ نہیں، یہ تو ہمارے خاندان میں ہے، تو کیا اچھا کوئی اور خاندان میں پیدا ہو جائے تو برائی ہے؟ کہ نہیں، کوئی ایسا نام بتاؤ جو کسی کا نہ ہو۔ اب یہ بہت بڑی شرط ہے، کسی کا نہ ہو تو پھر جواب دینے والے بھی کچھ بیچارے غصہ کھا جاتے ہیں۔ اور ایک نے کہا کہ ایسا نام بتاؤ جو کسی نے نہ رکھا ہو، تو اس کو چاہیے تو تھا کہ اچھی رہنمائی دیتا ہو، کہتا ہے پھر میرا مشورہ اس کا نام ابلیس ہی رکھ لو، کسی نے نہیں رکھا ہو۔ نام کے اندر اختیار نام کا اثر ہوتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا کہ میرا بیٹا بڑا بدتمیزی کرتا ہے، کہا بلاؤ اسے۔ بلایا تو کیوں بھائی؟ کہا امنی یا امیر المؤمنین، مجھے امن دیجئے، میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کہا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا اس نے میرے 3 حق نہیں دیے۔ کہا تیرے کون سے 3 حق تھے؟ کہا اس کا میرا حق پہلا یہ تھا کہ میری ماں نیک یہ تلاش کرتا ہے، اس نے رقاصہ رقص کرنے والی سے شادی کی ہے، میرا حق نہیں دیا۔ دوسرا میرا حق یہ تھا کہ میرا نام اچھا رکھتا، فسمانی جعلا، اس نے میرا نام جعل رکھا، اور جعل اس کیڑے کو کہتے ہیں جو غلاظت میں پلتا ہے، کرم اللہ وجہک۔ تیسرا میرا حق یہ ہے کہ یہ مجھے قرآن پڑھاتا، اللہ سے جوڑتا۔ اس سے پوچھو آج تک اس نے مجھے کہا؟ تو عمر بن خطاب نے جہاں بچے کی تربیت کرنی تھی اس سے پہلے باپ کی تھی۔ اس لیے نام انبیاء کا رکھیں، نام صحابہ کا رکھیں، نام اچھا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی برا نام ہوتا اس کو بدل دیتے، وَكَانَ يُغَيِّرُ الْإِسْمَ الْقَبِيحِ إِلَى اسْمِ الْحَسَنِ، آپ برے نام کو بدل دیتے۔ ایک عورت، اس سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا عاصیہ۔ کہا لا انت جمیلہ، عاصیہ کا مطلب تو گنہگار ہے، تمہارا نام جمیلہ ہے۔ آپ نے ایک اور عورت کا نام بدل کے فرمایا نہیں، تم زینب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسار نام نہ رکھو، رباح نہ رکھو، نجیح نہ رکھو، افلح، ان ناموں سے بچو۔ 4 ناموں کا تذکرہ کر دیا۔ آپ صحابہ کا نام رکھے، انبیاء کا نام رکھے۔ اور عقیقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغلام مرتہن بعقیقتی،
بچے کا جب تک عقیقہ نہ ہو وہ گروی رہتا ہے. علماء نے بڑی لمبی چوڑی بات کی کہ گروی کیا رہتا ہے؟ نیکی کے لیے رکاوٹ، نیکی کے لیے ہرڈلز. اس کا عقیقہ ہی نہیں ہوا، اس کو آزاد ہی نہیں کروایا گیا. اور آپ حیران ہوں گے، آپ 100 لوگوں کو بٹھا لیں، آپ کو 100 میں سے 50 لوگ کہیں گے کہ عقیقہ تو ابھی ہمارا بھی ہونے والا ہے. اور کتنے لوگ عقیقہ اور ولیمہ اکٹھا کر رہے نظر آتے ہیں. شعور نہیں ہے. دعوت کریں گے کس کی؟ آج ختنے تھے تو دعوت ہے، جو شرعی دعوت ہے ہی نہیں. امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ روایت لے کے آئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دعوت آئی کہ آج فلاں بچے کے خطرے ہیں، آپ نے دیکھنا پسند نہیں کیا. جو شرعی دعوت نہیں اس پہ پیسہ لگانا بہت خوب، لیکن جو اسلامی اقدار ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی دی ہے، فرمایا کہ بچہ گروی رہتا ہے، عقیقہ کیا جائے. یعق عنہ یوم السابع، 7ویں دن عقیقہ کیا جائے. وَيُحَلَّقْ، اس کے سر کے بال اتارے جائیں. وَيُسَمَّ، اس کا نام رکھا جائے. وفی روایت اخری وَيُتَصَدَّقْ بِمِثْلِهِ، اور جتنے بال اتنے وزن کی چاندی صدقہ کی جائے. آپ 7ویں دن بھی عقیقہ کر سکتے ہیں، آپ 14ویں دن بھی عقیقہ کر سکتے ہیں، آپ 21ویں دن بھی عقیقہ کر سکتے ہیں. العقیقۃ تذبح للسبع او ل14 او ل21. اگر 7، 14، 21 کو نہیں کر سکے پھر زندگی میں جب بھی طاقت ہو کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی نیکی کے بارے میں جو بات بیان کی، یہ مسلمانوں کو سمجھنی چاہیے. بہت سارے بچوں کی تربیت میں فرق کیا آتا ہے، اس کو ہم نے آزاد نہیں کروایا، اس کا عقیقہ ہی نہیں کیا، اور نام رکھا ہے تو اپنی مرضی کا رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا عن الغلام شاتان متکافئتان، اگر اللہ نے بیٹا دیا ہے تو 2 برابر بکریاں، ذکران ام اناسا، مذکر ہو یا مؤنث دونوں ہی کر سکتے ہیں. وعن الجاریۃ شاۃ، اور اگر بچی اللہ نے عطا کی ہے تو 1 جانور ذبح کیا جائے.